أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم شہادت کی تاریخ ہے، شہادت کی 148 ہجری ہے اور شہادت کی 201 ہے، بعض روایت میں 5 بھی ہے۔ روایت کے ساتھ شہادت کی تاریخ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ امام کے زمانے میں حالات تھے، امام کے بعد واقعہ مطلب جو آ گیا تھا وہ کہہ رہے تھے کوئی بھی کہے گا امام نہیں ہے دنیا میں ماننے کے نہیں، وہ غیب میں ہے باہر، ان سے بھی مقابلہ تھا۔ وہ جو ہے حدیثیں جو ہے جھوٹی حدیثیں تھی، امام نے واضح کیا جیسا کہ آسمان کا بے شمار ہے، روایت جو ہے میں ادھر نہیں جائیں گے، دیر ہو جائیں گے نا، مختصر سنا ہے تو بارہ تمام چیزیں امام کے زمانے کے دور میں حالات میں، اور خود جو ہے ہارون نے بھی جو ہے اہتمام کیا یہ باور کرانے کی کوشش کی، اور مامون نے بھی یہی کیا، مناظرہ وغیرہ بھی رکھا، اور باقاعدہ جو ہے محدثین متکلمین تمام جو ہے علماء کو لا لیا آپ دیکھو ڈرنا نہیں، خوفزدہ نہ ہونا، گھبرانا نہیں، جو بھی صحیح ہو فوراً جو ہے بولنا۔ لیکن بہت سے دھوکے میں آ گئے، لیکن آخری امام نے اپنے چاہنے والوں سے پہلے ہی بتا دیا دیکھو یہی جو ہے ہمیں زہر دے کر شہید کرے گا، یعنی یہ جو ہے دشمن ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے مناظرہ کیا، ظاہر سی بات ہے امام نے واضح کر دیا، سادہ آدمی جو ہے دھوکہ کا، ہارون نے بھی جو ایک کیا تھا نا مسجد مدرسہ سب بنوا کے چاہ رہا دھوکہ دینا، ولی عہدی کا جو دے رہا تھا اسی لیے باور کرانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو یہ بھی شریک ہے، ہم کتنا مانتے ہیں، باقی جو ہے جو ہمارے خلاف ہے اب وہ بھی خاموش ہو جائیں گے۔ یہ سب جو ہے اعتبار پورا کیا، تو مناظرہ بھی کیا کہ رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ ان کے بعد جو ہے اگر کوئی ہوگا تو یہی ہوں گے، فوراً جو ہے انکار کر رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ جو ہوں گے یہ دونوں میں خود ہی اختلاف تھا، تمام چیزیں بتایا کہ سب سے زیادہ دوست جو ہے پیغمبر اکرم کے یہی فلانی وہ ہے جو مناظرہ ہوا، اسے اشارہ کر رہے ہیں، تو کہا کہ نہیں وہ تو خود ہی جو ہے رسول اسلام نے ہر ایک کو بھائی بنایا، اور مولا علی کو اپنا بھائی بنایا، دوست یہ علی ایک حقیقی دنیا والآخرت، آپ ہمارے بھائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ جو ہے خود جو ہے محمود یہ جو ہے خود رد کر رہا ہے، یعنی ادھر سے جو ہے وہ علماء وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے پیغمبر نے یہ فرمایا، لیکن یہ خود رد کر رہا ہے، آپ نہیں ایسا نہیں، یہ جھوٹ حدیث ہے، جھوٹ ہے، جھوٹی چیز ہے، اور مولا علی کے بارے میں یہ مرتبہ یہ مقام ہے، لیکن آج امام علی رضا علیہ السلام نے پہلے بتا دیا کہ دیکھو دھوکہ نہ تھا۔ تو بہرحال بہت سے آپ دیکھیں کہ امام کے جو بس میں تھے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ وقت نے اپنی بیٹی کی شادی 8ویں امام سے کرا دی، اور بعد جو ہے تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ شہر دینے میں اس کا بھی ہاتھ ہے، لیکن یعنی یہ جو ہے امام کی زوجہ امام کے پہلو میں سمجھ رہے آپ بات، عورتیں خراب بھی ہوتی ہیں اچھی بھی ہوتی ہیں، مرد خراب بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں، خراب بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ روح ہے، اختلاف نہیں ہے اس بات سے، صحیح کہہ رہے ہیں نا، اور یہ سلوات اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے، روح ہے، بہرحال یہ شکل اور یہ تمام چیزیں جو ہے تو ہیں، لیکن اصل چیز روح ہے۔ طبیعت کا وہ مسئلہ الگ ہے، طبیعت قلب میں اس کے ایمان راسخ آ جائے، قلب میں
اصل چیز جو ہے وہی ہے، وہ ہے. دیکھیے یہ جو ہے چل رہا ہے ابھی، تو یہ جو ہے بجلی سے تار ہے، معلوم یہ ہوا کس سے بھی جوڑ دیا، اور یہ بھی جو ہے چل رہا ہے، یہ بھی جو ہے وہی برق ہے، بجلی سے جوڑ دیا. اور یہ فین جو پنکھا چل رہا ہے، معلوم ہوا کہ جو بجلی ہے، نور ہے، کرنٹ ہے، ایک ہے، لیکن کبھی موبائل میں جوڑتے رہے، کبھی پریس میں جوڑتے رہے، کبھی فریج میں جوڑتے رہے، کبھی اے سی میں جوڑتے رہے، لیکن ہے ایک ہی ہے. اسی طریقے سے اصل جو ہے وہ ہے، آپ سمجھ جائیے، پڑھیے سوال. تو اصل جو ہے وہ ہے، ورنہ آپ دیکھ لیتے سب ایمان کے ساتھ. ایمان کے تھوڑا سا بڑھا دے، آپ دیکھ لیجیے، وہ ایسے اشارہ کرے جو کہ تھی نا، جو کہ بیوی تھی جناب بیوی کے ساتھ کیا تھی نا، رابعہ نام تھا، رابعہ نام تھا، بیٹے کا نام کیا تھا؟ حنان نام تھا. لیکن کیا ہوا؟ آخرکار جو ہے وہ ایمان نہیں تھا، نبی کے ساتھ تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نہیں. یا مثلا جو ہے آپ جناب حود علیہ السلام کا دیکھ لیجیے. حود علیہ السلام، جناب حود علیہ السلام یہ 16 سال کے تھے، پہلے نبوت ملی، حیرت کی بات نہیں ہے. جناب عیسیٰ کو جناب حود علیہ السلام یہ 16 سال کے، اور اس دنیا سے گئے تو کتنے میں تھے؟ 120 سال. اور جناب حود علیہ السلام 120 سال. اور سورج بھی ہے نا، سورج حود ہے. تو اب آپ دیکھیں، لیکن جو ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ 20 سال تک جو ہے تبلیغ کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے. اور کیا ہوا؟ ایک بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں، ایک بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی ایمان نہیں لائے. جناب حود علیہ السلام نے جو ہے مطلب کیا، آگاہ کیا، سب سمجھایا، سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ. اور آخرکار جو ہے وہ نہیں مانتے. عورت جو ہے پروردگار عذاب نازل نہیں کرتا ہے، پا دیتا ہے. کبھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، کبھی بھی سمجھ جاؤ، کر جاؤ. جب نہیں مانا پھر جو ہے عذاب نازل ہوا. بارش کا کہاں جو ہے برسنے لگا آسمان سے، بادل کے پانی لائے، بجلی کڑکتی ہے نا، اس طریقے سے آپ کے شعلے باہر ابھی بھی ایمان نہیں لائے. جناب لوط علیہ السلام، ان کی بھی ایک بیوی واحدہ نام ہے، واحدہ نام میں اختلاف ہے، اس سے مسئلہ نہیں ہے، واحدہ نام ہے. جناب لوط کی بیوی وہ بھی جو ہے ایمان نہیں لائی. اب آپ اندازہ لگا، جناب لوط کے ساتھ ہے، پہلو میں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ایمان نہیں لائی. دوبارہ قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہے. لیکن اب اسی کے برعکس آ جائیے، جناب آسیہ، اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی ہے، پڑھیے سلوات پڑھیے. جناب قرآن میں ذکر ہے نا، فرعون کی بیوی. اب آپ دیکھیں وہ شخص جو ہے، لیکن جو ہے یہ صاحب ایمان ہے. قرآن میں تذکرہ ہے، اہمیت کے ساتھ ذکر ہے، کوئی اسے مٹا بھی نہیں سکتا. اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ ساتھ میں ہے، لیکن صاحب ایمان اس دنیا سے گئی. یا مثلا جو ہے ملتا ہے کہ جب جناب ابراہیم آپ میں ستا، اور جب جناب ابراہیم آپ ہے، اور یہ پرندی سے نمرود کی بیٹی دیکھ رہے، پرندی سے دیکھ رہے، کیا دیکھا کہ آپ جو ہے وہ اثر نہیں کر رہا. اب وہیں سے کہتی ہے، دیکھیے پروردگار نے آواز کو جناب ابراہیم تک پہنچایا، وہیں سے بلندی سے کہہ رہی ہے ابراہیم آخر وجہ کیا ہے کہ آپ تمہیں نہیں جلا رہی. تو جناب ابراہیم نے کہا کہ ہمارے دل میں جو ہے، ہمارے قلب میں اللہ کی محبت. جب پڑھ رہے ہیں پڑھ دیجیے نا، یعنی جب اللہ کی محبت ہو قلب میں تو پھر اسے آپ نہیں جلانا. تبارک مختصر یہ ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے ایماندار وہ دعویٰ کیا. اب آپ دیکھ لیں کہ پرورش بیٹی پائی اس کے پہلو سے، دودھ کے پہلو، لیکن جو ہے وہ ایمان لائی. بس اتنی مختصر تمہید کے بعد اب جو ہے آپ دیکھیں
آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام بیوی زوجہ ہے، لیکن امام کے ساتھ رہنے کے باوجود کیا ہوا؟ صاحب ایمان نہیں، یہاں تک کہ یہ ہے تب یہ بات ہے کہ زہر دینے میں شریک ہے، تو اصل جو ہے جو ایمان ہے جو قلب ہے، یہ معلوم نہیں کہ ایمان جو ہے قلب میں کب آ جائے اور کب نکل جائے۔ اصل چیز جو ہے یہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام نے پہلے جو ہے وہ آگاہ کر دیا، بتا دیا، دیکھو ہماری جو ہے اب کہاں بنے گی اور کیسے بنے گی، جیسا کہ ابھی سر ان سے جو ہے امام نے بتا دیا، پہلے ہی واضح کر دیا۔ ہم کچھ اس طریقے سے ہم دھوکہ دیں کہ لوگوں کے نگاہ میں امام کی اہمیت نہ رہ جائے۔ امام کی اہمیت دیکھیے، جو بھی یہ کام کیا یا جتنے بھی بڑا نے کام کیا، ارے اشارہ کر دیں آٹھویں امام نے جب کہا عید کی نماز پڑھنے کے جب اقرار کیا تو آٹھویں امام نے کیا کہا ہم اسی طریقے سے جائیں گے جس طریقے سے ہمارے جب جاتے ہیں، لیکن کہیں وہاں یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے کہا اسی طریقے سے عمل کریں گے جس طریقے سے رسول اسلام کرتے ہیں۔ تبلیغ بات ہے، پڑھیے سلوات نہیں ملے گا۔ کبھی ابو نے کہا کہ ہم اسی طریقے سے یہ عمل کریں گے جیسے رسول اسلام نے کیا، لیکن آپ تاریخ دیتے تاریخ دے اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے جب کیا کرتے دوبارہ تو آٹھویں امام نے اسد دھروی سے بتا دیا، بلایا ایک دن اسد دھروی کو بلایا کہ جو ہے آج تو آٹھویں امام نے سے کہا کہ جہاں ہارون کی قبر ہے وہاں سے مٹی لے کر آؤ، گرد گرد مٹی لے کر آؤ، دائیں جانب بائیں جانب بالائے سر مٹی لے کر آؤ، اور ابو سر ابھی جو ہے جانے کے بعد ایک مشت مٹی لے کر بھائی رہے ہارون کی قبر تھی، دائیں جانب سے بائیں جانب سے سہارے سے پارٹی سے لے کر آئے اور امام کی خدمت میں حاصل ہوئی۔ جب امام کی خدمت میں حاصل ہوئے تو آپ دے دو تو دیا، تو اس کے دائیں جانب کا تھا، امام نے دیا، دینے کے بعد آگے امام نے سنا پھیر دیا، آپ دیکھو یہاں پہ ہماری قبر ٹوٹی جائے گی لیکن جو ہے سخت پتھر نکل جائے جس کی وجہ سے کامیابی نہیں ملے گی۔ پھر بائیں جانب کو کچھ دیا، پھر آٹھویں امام نے سنا پھر بھی کہا دیکھو گھر کی قبر ہو دی جائے گی پر لیکن بہت سخت پتھر نکل جائے گا، کامیابی نہیں ہوگی ہے۔ تو پھر جو ہے پارٹی کا سر دیا، پھر صاف دیا، سنا آپ یہاں بھی کامیابی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بالا سر کا جو صاف تھا آٹھویں امام نے ہوا، اور اس کے بعد آٹھویں امام نے کہا یہاں پہ ہماری اب بنے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے امام نے سر علی کو تعلیم دیا، کلمات میں یہ بہاد الانوار میں ہے، بے واقع پڑھیے گا، بتایا کہا کہ یہ کلمات جو ہے پڑھ لینا پڑھنا۔ اس وقت جو ہے امام نے کہا کہ ہم ان کو بھی بلا دیں، وہ بھی آ کر بیٹھا رہے، اسی بات میں بیٹھے اور اس منظر کو دیکھتا رہے جب تک ہوتی جائے گی۔ امام نے کہا کہ شفاف پانی آئے گا، پھر اس کلمات کو پڑھ دے گا، پھر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آ جائیں گی اور پھر جو ہے روٹی کا ٹکڑا ڈال دینا اس میں، چھوٹی مچھلیاں آ جائیں گی پھر جو ہے ایک بڑی مچھلی آئے گی، تمام چھوٹی مچھلیوں کو نگل جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہی کلمات پڑھ دینا، پانی سب خشک ہو جائے گا اور اسے بلا لینا، ہم ان کو بھی بلا لینا۔ امام نے بتا دیا وہ سر سے آپ دیکھو شہادت جو ہے فرض ہو جائے گی اور جو ہے حکم دے گا قانون پر دی جائے، لہٰذا جو اسی طریقے سے اس عمل کو انجام دینا۔ اب آپ جو ہے امام کی شہادت ہو گئی، اب جو ہے مثال پروین سے کہا کہ تم بھی موجود رہو، آٹھویں امام کی قبر ہوتی جائے تم بھی موجود رہو،
اس نے اسی طریقے سے حکم دیا، دائیں جانب کھودا گیا سب پتھر نکل گیا، بائیں جانب کھودا گیا سب پتھر نکل گیا، کہ باقی اسی طریقے سے پتھر نکلا آپ آنے کی جانب پالا سر ہوتا گیا، اور جس طریقے سے امام نے تعلیم دیا تھا پانی شفاف پانی آ گیا، پھر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آ گئی، پھر اس کے بعد بڑی مچھلیاں آ گئی، اور پھر جو ہے بڑی مچھلیاں سب کو چھوٹی مچھلیوں کو بگڑ دیا۔ اب جو ہے اس نے دیکھا اس منظر کو اس طریقے سے آپ نے کہا، اور اس نے دیکھا اس نے کہا یہ تو زندگی میں سب ان کے کرامات تھے، اور یہ جو ہے بڑھنے کی بات نہیں۔ اب اس نے جو ہے وزیر کو بلایا، اور بلانے کے بعد سوال کیا کہ اس کا کنایا کیا ہوگا، اس سے کیا مراد ہے کہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نکلی اور بڑی مچھلی نے تمام چھوٹی مچھلیوں کو نگل لیا۔ اس نے کہا کہ یہ بڑے سر والا آئے گا تمہاری حکومت جو ہے تہس نہس ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے ابو سلط حوی کو پکڑا، کہا یہ بتاؤ کہ وہ کلمات کیا، جو امام نے جو کلمات تمہیں بتائے تھے تو تم نے کلمات پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے ذہن پہ نہیں ہے، یعنی ذہن سے وہ کلمات نکل گئے، کئی کتاب میں بھی وہ کلمات نہیں ہے، اور وہ الگ مسئلہ ہے۔ آج کل تو بہت کتابیں پیش کر دیتے ہیں، بہرحال جہاں تک ہم دیکھے ہیں وہ کلمات بھی نہیں ہے کہ ذہن سے نکل گیا، یہاں تک کہ کھانے میں ڈال دیا، ایک سال تک جو ہے وہ زندان میں تھے، بار بار پوچھتا تھا، بلا کے پوچھتا تھا کہ وہ کلمات یہ کہتے تھے کہ وہ کلمات ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ زندان میں تھے، ایک سال جب گزر گیا تو شب جمعہ آئی تو انہوں نے یہ سوچا کہ آج جو ہے بس کر کے آٹھویں امام علیہ السلام سے گھبرا کے بس کرے پڑھے تو چاہیے پڑھ دینا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ شب جمعہ توسل کر کے لہٰذا جو ہے امام کی بارگاہ میں سب جو ہے عبادت کریں گے، امام سے دعا کریں گے، امام کا توسل دیں گے، پوری رات جو ہے عبادت کرتے ہیں۔ تو توبہ ہوا، نماز جیسے نماز پڑھ چکے تو کیا دیکھا کہ امام چھوا علیہ السلام آئے، اور امام نے کہا کہ سر تو ہم گھر جانا چاہتے ہیں، یہی سال سے جو ہے خانے میں امام نے کہا کہ چلو، ہم نے حکم دیا چلو۔ انہوں نے کہا کہ امام نے یہ کہا کہ چادر اپنے چہرے پہ ڈال کے کہا ایسا معلوم ہو کہ بس دائیں سے بائیں جانب گھومے۔ پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ اب چہرے سے جو ہے چادر ہٹا لو، جب ہٹایا تو یہ باقی ہم اپنے گھر پہ موجود ہیں، اپنے گھر پہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام سے کہا کہ مولا ہم جو ہے ایک سال اور آپ نے جو آج کام کیا ہے آپ چاہتے تو پہلے ہی دن کرتے۔ امام نے کہا کہ سب میں جو تم نے عمل انجام دیا وہی پہلے انجام دیتے تو پہلے ہی میں رہائی مل جاتی۔ پھر اس کے بعد کیا دیکھا کہ امام جواد علیہ السلام وہاں موجود نہیں ہے، تو جو بھی آٹھویں امام کا دعا کرے گا جیسا کہ خود آٹھویں امام کے سلسلے سے ملتا ہے۔ آگے حائری یہ اوزے انڈیا قوم کے مسجد کے بانی تھے، آگے حائری آیت اللہ مرشد نجفی نے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب خواب میں دیکھا آیت اللہ حائری جو بانی تھے مسجد تھے انڈیا قوم کے، جب اس دنیا سے چلے گئے دیکھا بہت پریشان ہے اور ایک خطرناک منظر ہے، گھبرا رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو ہے انہیں ہدایت ہوئی، آنے والے نے کہا تو گھبرا گئے تھے، ڈر گئے تھے، بہت زیادہ تھے، خطرناک منظر تھا، وہ آپ آ گئے اور لطیف آواز سنی جس کی وجہ سے ہمیں سکون اور اطمینان ہو گیا۔ تو آنے والے نے سوال کیا تم نے پہچانا؟ انہوں نے کہا نہیں، کہا کہ حالی دیکھو تم جو ہے برابر ہماری زیارت کی مشا میں آتے ہیں، جتنی بار تم ہماری زیارت کی جائے ہو ہم جو ہے تمہاری زیارت کی جائے
वतन से दूर राम को शहर या भला और गैर सिलवाते की जब फेडरल आए थे ने कहा सुना रहे शायद सुना है कि राम ने कहा उसमें थोड़ा सा इजाफा फिर राम ने कहा शायद कुछ भी करीब होगा तो उन्होंने कहा वरना कौन के राम ने कहा ये सही किए जाएंगे और फिर ने पढ़ा तो भारतीय पुस्तक से आखिरी राम के बोलने की आवाज आई एक कार्टून ने कहा जैसे बस और राम की बहनें जो है वो हो रही है मैं तो अपना इस्लाम की स्टेज में आपको इस्लाम आज दिन वगैरह आपको दे दिया गया और हमारे हमने शुरू से किया हमारे आज जाने वगैरह और आखिरी कान है ये वक्त आया सब देखा ये राम की बहन मासूम है तुम जब आए थे मिलने के लिए चली और जब नजरे सावा पे पहुंची और जब ये मालूम हुआ कि भाई को शहीद कर दिया गया और चंद दिन के बाद तबीयत करीब हुई और इस दुनिया से चली गई मैं कहूँगा मासूम है तुम आपने सिर्फ सुना था लेकिन एक बहन 70 कदम के फासले से देख रही थी कि मेरा माँ जाया है शिमला का कुंड खंजर है वो सारे का परवरदिगार इस मुस्तकिल से हम कबूल फरमा गरीब परेशान परेशानी को दूर फरमा परवरदिगार जितनी भी आलमीन मगरूर फरमा परवरदिगार जो बड़ी दया करे फरमा السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم علی ابن ابی طالب السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم خصوصا حضرت عباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم الزوقاء والفقراء السلام علیکم سلطان یا بنسل يعني ابن موسى بزار بسم الله وبركاته السلام عليكم يا فرنسا والزمان الأمان 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 السلام عليكم يا خليفة الرحمن السلام عليكم يا شريك القرآن السلام عليكم يا إمام الزمان العاصر وجمعنا على فرجك وصل الله مخرجا وظهورا ورحمة الله وبركاته حسائن تعلیم کمیٹی اور کی جانب سے سلسلہ شہادت امام علی رضا اسلام ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے انشاءاللہ 5 منٹ بعد مجلس کا آغاز حدیث کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ آپ لوگ اس کی